پلیز ڈاکٹروں کو مارنے سے گریز کریں. اچھا ایک اور رواج شروع ہو گیا. بتائیں. ڈاکٹرز جو ہے نا, جو کنسلٹنٹ ڈاکٹرز ہیں, وہ سافٹ ٹارگٹ ہیں لائرز کے لیے. اچھا. آپ صحیح بھی علاج کریں گے نا, وہ کیس کر دیں گے آپ کے اوپر. ٹھیک ہے, کیونکہ پیسے تو لگنے نہیں, انہوں نے تو خود ہی کیس کرنا ہے نا. ٹھیک ہے. اور ایک وقت آئے گا جب ڈاکٹر لائرز کو دیکھنا چھوڑ دیں گے. ارے, کیونکہ میں نے ایسے کیا تھا. اچھا. میں نے ایک پروسیجر ہے ہسٹروسکوپی, شاید ان دنوں میں ہی کرتی تھی ادھر, اور کوئی نہیں کرتا تھا. تو ایک لائر تھا, کوئی پتہ نہیں بار کا, وہ کچھ سیکٹری تھا. تو اس کی بھابھی کو میں نے 4.5 گھنٹے آپریٹ کر کے, اس کا کسی ڈاکٹر نے بیڑا غرق کیا ہوا تھا. اس کو میں بہت لمبی سرجریز کرتی ہوں, کریکٹیو سرجریز جو ہیں, اس کو میں نے صحیح کیا. اور 5 آورز کی سرجری کے بعد میں نے اس کو جا کے بتایا کہ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ ٹیوبیں ٹھیک ہو جائیں, لیکن تھوڑا چانس ہے پریگننسی کا, اور ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کرنا پڑے. اس نے کیا کیا, اس نے دیکھا کہ یہ تو میں نے جو پیسے دیے ہیں, اب میں یہ ڈاکٹر سے نکلواؤں کیسے. اچھا. اس نے مطلب اب یہ رول بن چکا ہے کہ آپ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے علاوہ آپ ڈاکٹر کو کسی چیز پہ, آپ وہیں کیس ڈاکٹر پہ کر سکتے ہیں, عام عدالت میں نہیں کر سکتے. تو اس نے کیا کیا, ایک جج کو ساتھ میں لایا. جج نے اس نے میرے پریسکرپشن پہ کاغذ رکھ کے, ہاتھ سے لکھ کے, کچھ میرے سائن کر کے اور فوٹو کاپی کر کے, اور وہ جج صاحب نے اس پہ فیصلہ دے دیا, FIR کاٹ دی میرے خلاف. اب میرے کلینک کے باہر وہ پولیس کی وین آ گئی. مطلب میں اتنی رسپیکٹیبل ایک ڈاکٹر ہوں, میں نے آدھی رات تک اس کو آپریٹ کیا ہے, آپ کی بھابھی بہتر ہو جائے اس کے لیے. میں آدھے گھنٹے میں آ کے کہہ دیتی میں نے ٹیوبیں ٹھیک کر دی ہیں, تو مجھے کون پکڑ لیتا, آپ کو تو پتہ ہی نہیں اندر کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو مریض کے ساتھ سچ بولنا بھی گناہ بن جاتا ہے. تو میں نے وہ پولیس آ گئی. اب ظاہر ہے میری بھی بہت پہنچ ہے, اس لیول پہ تو میں بھی پہنچی ہوئی ہوں کہ آئی ٹیکلڈ اٹ. ٹھیک ہے, وہ تو چلے گئے واپس. پھر میں نے کیا کیا, اچھا اس نے جب کیس کر دیا نا, تو پہلے کہنے لگا مجھے 5 لاکھ دیں تو میں کیس واپس لوں گا. تو مائی ہسبینڈ سیڈ کہ میں کیا کروں, میں ڈیل کروں اس کے ساتھ. میں نے کہا نو وے, میں نے ڈیل کیوں کرنی ہے, یہ تو میں نے تو بڑا آنیسٹلی اس کا آپریشن کیا, میں نے ڈیل کیوں کرنی ہے. میں نے کہا اس کو کر لے جو کرنا ہے, میں اللہ کے آگے بھی سرخ رہوں, اور میں اپنے آپ, میرا ضمیر بھی مجھے کچھ نہیں کہہ رہا. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا جی کر لینے دیں اس کو جو کرتا ہے. کرتے کرتے 50,000 پہ آ گیا کہ چلیں ڈاکٹر صاحب 50,000 ہی دے دیں تو میں کیس واپس لے لیتا ہوں. وہ پھر میرے ہسبینڈ نے مجھ سے پوچھا, میں نے کہا جی نہیں, میں کیوں دوں اس کو 50,000, میں نے نہیں دینے, سوری, کر لے جو اس نے جو کرنا ہے. میں نے سائملٹینیسلی پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن میں مریض پہ کیس کر دیا. دیکھیں ڈاکٹرز بہت مصروف ہوتے ہیں, ان کے پاس ایسا ٹائم نہیں ہوتا. یہ سافٹ ٹارگٹ سمجھ کے نا کہ یہ ڈاکٹر اپنی عزت بچاتے ہیں کہ پبلک میں نہ آ جائے, کیونکہ اس کو ڈی فیم کر کے پیسے کماتے ہیں. اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ڈی فیم کرو, جو مرضی کرو, میں نے صحیح کیا ہے, میں نے اس کے اوپر کیس کر دیا. اچھا. جب کیونکہ آئی ایم ڈیولی ٹرینڈ, میرے پاس IVF کی بھی ٹریننگ کے سارے سرٹیفکیٹس ہیں, میں ڈیولی ٹرینڈ ہوں, میرے پاس کوئی چھپانے کے لیے چیز نہیں ہے. تو میں نے جب PHC میں یہ کیس کیا تو مجھے صبح ڈیلی جانا پڑتا تھا, 8 بجے وہاں پہنچنا ہوتا تھا. میں نے کسی نے مجھے مشورہ دیا یار 50,000 روپیہ دو, کس مصیبت میں پڑی ہوئی. میں نے کہا نو, میں نے یہ اس کو بتانا ہے کہ یہ غلط کیا اس نے. میں جاتی تھی ادھر کیس اٹینڈ کرتی تھی, وہ لوگ آتے ہی نہیں تھے کیونکہ ان کی وہ جھوٹے کاغذ لگے ہوئے تھے سارے ساتھ. ٹھیک ہے, وہ 3 سٹنگز میں وہ میرے حق میں کیس ہو گیا اور ان کے خلاف FIR ہو گئی. ٹھیک ہے, پھر میں نے ایک میٹنگ کال کی, ڈاکٹرز کی میٹنگ تھی, میں نے اس میں بتایا کہ یہ اس طرح ہوا ہے.
everybody started coming up on the stage اور telling me کہ جی یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے, ہم نے تو پیسے دے دیے, ہم نے تو اندر دا ٹیبل ڈیل کر لی, ہم نے تو ایسے کر لیا. تو یہ سافٹ ٹارگٹ ہیں ڈاکٹر.